گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ کو سنیں۔ اس حدیث کو بھی حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین اور خوبصورت دور ہے۔ آج آپ مولوی صاحب کے سامنے کتنا ہی بہانہ کریں، آج آپ اپنی طبیعت سے کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ بہانے بازی کرتے رہیں، لیکن اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں۔ ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، اور دیہات کی وجہ سے میرے باپ کو کفن پہنانے کے لیے، غسل دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور میرا باپ مر گیا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو کفن دو اور اس کے باپ کو غسل دو، غسل دے کر کے کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین اللہ کے حبیب کے حکم پر اس مردے کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر اس دیہات میں شیخین پہنچے، صدیق و فاروق پہنچے اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا تو دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو، اگر اپنے آپ پر رحم ہے، اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو دل کے کانوں سے سنو۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اس میت کو غسل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر پہنچے اور جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں رو پڑے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کرو، حضور ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور جب اس کے چہرے کو میرے آقا نے کالے خنزیر کی طرح دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، مولا اس کے چہرے کو بہتر کر دے، اس کے چہرے کو درست کر دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے میرے آقا کا دعا کرنا ہوا، کیونکہ میرے آقا کی دعائیں تو مقبول ہے، میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا دعا کرنا تھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، اس کے چہرے کو برابر کر دیا، اس کے چہرے کو پہلے جیسا کر دیا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، اب نماز جنازہ کے بعد ویسا ہی ہے یا پھر بدل گیا؟ اب جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ پہلے جیسے کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا، ویسے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا حضور رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ تیرا بیٹا، کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، تو ہی بتا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے، یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے چہروں پر کریم مل کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے ایک فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم، صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو غیب کا نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے سور کا منہ لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیسے حاضری دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہانے نہ بناؤ۔ یاد رکھو یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا ہے۔ کالو نماز کیا ہے جس کی وجہ سے چہرہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، جنازے میں بھی روشن رہے گا، قبر میں بھی روشن رہے گا۔ نماز وہ ہے جس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزہ
روزی میں برکت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز پوری زندگی نہ پڑھو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بے تحاشا بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو، گناہوں کے اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو، اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے، مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے، جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے، جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے، جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے، خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو کوئی پناہ نہ دے اور اللہ پناہ دے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اللہ جب کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور اللہ اپنی پناہ اٹھا لے تو پھر دوست بھی سہارا نہیں دیتے۔ اس کو دھیان سے سننا، بے نمازی سے خدا کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی امان کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔